أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 12واں رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا 18واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انسان کو آخرت کے معاملے کے اندر توجہ دلائی گئی تھی کہ دیکھو جس طرح دنیا میں تمہارا آنا اکیلے کا تھا، دنیا سے اسی طرح جب جاؤ گے تو اکیلے ہوگے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہونا۔ دوسری بات کہ دنیا کے اندر لوگ اپنے گمان سے، ٹیوے سے یا باپ دادا کی تقلید سے مختلف اپنے گمان کے مطابق مقرب ہستیوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے ہمارا بیڑا پار لگوا دینا ہے، ان کی نظر کرم ہونی ہے اور ہم نے جب بخشے جانا، یہ اللہ کے سفارش کریں گے اور جناب پھر ان کی تو اللہ نے موڑنی نہیں نا۔ تو قیامت والے دن جو منظر بنے گا اللہ نے وہ پیش کیا کہ وہاں نہ تو کوئی سفارشی ہوگا، سفارشی تو دور کی بات ہے، ان کو تو آپس میں جان پہچان بھول جانی ایک دوسرے کی، اور جان پہچان تو تب ہوگی جب آج ہوگا، بلکہ وہاں تو ان کو نظر بھی کون نہیں آنا ایک دوسرے کو، پیر کون، مرید کون، جو ہے ماننے والا کون، منوانے والا کون، بخشنے والا کون بخشا، انہوں نے آپس میں لبنا بھی نہیں ہوتے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ گم ہو جائیں گے، ہر بندے کو نفسہ نفسی کی ہوگی، اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے پہچان کے لیے توحید کے دلائل دے کر کے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، کھجور دانے سے درخت، اور اسی طرح جو ہے انڈے سے یہ چیزیں اللہ نے بھائی کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے، تم کون یہ سارا کو بناتا ہے؟ ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، اور ایک زمین، ایک پانی سے دانے کے اندر سے کومپل، گٹھلی کے اندر سے درخت، پھر اس کے آگے اقسام الگ والا مسئلہ وہ آگے آئے گا۔ اسی طرح فرمایا فالق الاصباح، فالق ہوتا ہے نا، اس کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، جو اللہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ دیتا ہے اور اس سے روشنی نکال جو صبح ہو جاتی ہے۔ فالق الاصباح، وہ جو ہے صبح کو نکال، اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا ہے۔ فالق الاصباح، پھاڑ کر کے صبح کو نکالنے والا، یعنی یہ کام بھی اللہ کا۔ اللہ نے کہا نا اگر ساری رات اللہ ہمیشہ کے جعل لکم اللیل سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا تو ہے کوئی بندہ جو صبح لے آتا، روشنی لے آتا؟ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے، ہے کوئی ہستی جو اس کو سورج کو چھپا دے اور اس کی جگہ پر رات لے آئے؟ میں یہ رب کا نظام ہے کہ پھر اللہ نے اس میں حکمت بھی رکھی ہے کہ اللہ نے یہ دن کیوں بنایا، رات کیوں بنائی؟ فرمایا دیکھو یہ جو پھاڑ کے نا رات، یہ جو ہے صبح نکالی، پھاڑ کر کے صبح نکالنے والا رب ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے بنایا ہے رات کو جو ہے سکون کا ذریعہ، ہر شے شور و شگب ختم، جانوراں دی چہچہانا ختم، ہر چیز جو ہے وہ سناٹے میں ہے، اب پرسکون آرام سے سو۔ اللہ نے رات کو جو ہے آرام کا ذریعہ بنایا، سونے کا، اور یہ فطرت ہے۔ اب کبھی تجربہ کر کے دیکھ، کسی مجبوری پہ راتوں کا جگراتا ہو نا، کام پڑ جائے، دن کو سو کے دیکھ لیں، رات کا جتنا دورانیہ اس سے زیادہ بھی سو لیں نا تو جسم کی تھکاوٹ نہیں جاتی اور جسم کی وہ نیند نہیں پوری ہوتی جو رات میں تھوڑے وقت میں سکون ہو جاتی۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، فطرت کا حصہ ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے بنا دیا رات کو سکون کا ذریعہ، اور دن وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اللہ نے دوسرے مقام فرمایا دن کیوں بنا؟ میں دن بنایا تمہارے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، تمہارے جو ہے وہ روشنی کے لیے. قانون ورنہ رات ساری دے بلب کتوں بالنے سن. رب نے ایک ہی بلب بال کے پوری کائنات روشن کرتی جاؤ، جو مرضی کام کرو. ورنہ کمرے تے رب دا بلب بال لے گا. ایڈے جدید دور دے وچ بھی کھیتی باڑی بلبات نہیں ہو سکتی. کھیتی باڑی کرنی ہو رات بندہ واہنا پانی تے لا لینا، اوکھے سو کے ٹارچ بال کے ہل کرایا، کٹائی، دیگر معاملات کوئی ممکن نہیں ہے رات کے اندھیروں کے اندر. تو فرمایا رات بنائی سکون کے لیے، اور دن یہاں بیان نہیں کیا کہ دوسری جگہ دن بھر سکون ہے، وہ آرام کے لیے نہیں، وہ کام کے لیے ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے وضاحت کر دی. مایا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنایا سورج کو اور چاند کو حساب کتاب کے لیے. اللہ نے دوسرے مقام یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، کہ چاند کبھی بریک، پھر آہستہ آہستہ موٹا موٹا ہوتے ہوتے پھر پورا گول، پھر وہ بھی گوڈل آ گیا، وہ بھی نیچا، پھر آہستہ آہستہ بالکل غائب، پھر 2 دن غائب رہنے کے بعد پھر دوبارہ وہ بریک. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند میں تغیر کبھی بریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا 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 پورا 14ویں کا بدر ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ غروب ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نکل جاتا ہے، پھر بعد میں نکل آتا پھر بریک. یہ کبھی موٹا کبھی بریک، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ تغیر تبدیلیاں. ما قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے تاریخ کتنی ہے، مہینہ کیڑا ہے. لوگوں کی حرمت کے معاملے بھی ہیں، عبادات کا معاملہ انہی پہ کھڑا ہے. روزے آنے ہیں تو چاندے صاحب نہ، ختم ہونے دیتے چاندے صاحب نہ، وہ عیداں ہونی ہے چاندے صاحب نہ، حج ہونا ہے تے چاندے صاحب. اسلام دے سارے، چونکہ گنتی بڑی ضروری ہے، اسلام نے سارے احکامات گنتی والے چاندہ رکھے. ایک عورت خامد فوت ہو گیا، انہیں 4 مہینے 10 عدت گزارنے، تو وہ انگریزی صاحب نے نہیں گزارنے، وہ چاندے صاحب نہ گزارنے، کیونکہ انگریزی بھی 28 کا بھی آ جاتا جی، پر چاند والا کوئی بھی 28 کا نہیں ہوتا. انگریزی مہینے عیسوی مہینے 31 کا بھی ہوندے جی، چاند والا کوئی مہینہ 31 کا نہیں ہوتا، نہ 28 والا نہ ہی 31 والا. اتنے یا 29 تے یا 30 بس. اس واسطے عدت ہونی دے عورت دی اے دے حساب نال. اگر کسی کا معاملہ طلاق ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ کہ انہوں مہینے کی گنتی 3 مہینے کرنی پئی، وہ بھی چاندے حساب نہ. تو اللہ نے یہ سارا نظام جو رکھا ہے، مایا یہ چاند کا مقصد ہے والشمس والقمر، اور سورج اور چاند جو ہے یہ بنائے کس لیے؟ حسبانا، حساب لگانے کے لیے، حساب کا ذریعہ بنایا. مایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہے، یہ اندازہ مقرر کرنا ہے کس کا؟ العزیز، اس رب کا جو زبردست غلبے والا ہے، اس کے نظام کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ جو کرے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی سمجھائی نا کہ سورج چاند کے جگہ پیچھے نہیں ہوئے، نہ ہی آج تک ٹکرائے نے کدی، نہ ہی یہ سی کہ نکلنا سورج بھول کے چاند نکل آیا، نہ ہی یہ کہ چاند نے بھول کے سورج آ گیا، کدی ہویا آج تک؟ صدیاں بیت گئی ہیں، کدی تاریخ سے نہیں لبے گا کہ سورج چاند کے درمیان کیا ہو گئے. اللہ نے قرآن سے اپنی قدرت نشانی بیان کی تھی ہے کہ یہ اندازہ مقرر کرنا کس ذات کا؟ العزیز، جو زبردست غلبے والا. مایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، مایا سورج کے لائق نہیں ہے وہ چاند کو جا پکڑے. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ کبھی یہ ہوگا کہ رات تو بعد دن ہونے پھر کہ رات ہی آ گئی، رات ڈبل ہوگی، چلو ہم 2 راتیں کر کے 2 دن گزار لیا جائے، میں نہیں. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، ایسا اٹل مضبوط اور ایسا مربوط نظام رب نے بنایا، نہ کبھی دن رات میں فرق آئے گا، آگے پیچھے ہوں گے، نہ کبھی سورج چاند میں فرق آتا. یہ اندازہ اس رب کا. تقدیر، اندازہ مقرر کرنا اس ذات کا العزیز جو زبردست غلبے والا ہے، العلیم اور زبردست علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ،
لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر وہو الذی، اور وہی ذات ہے، جعل، اس نے بنایا، لقم، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، میدانہ جو چلنا ہے، پہاڑوں میں چلنا ہے، تو اب جو ہے رستہ تلاش کرنا ہے، کہ ستارہ کس طرف ہو، تو شمال کدھر بنتا ہے، جنوب کدھر بنتا ہے، جانا کدھر ہے، والبحر، اور دریا سمندروں کے اندر جہاز چلنے ہیں، تو راتوں کو جہازوں کا سفر ہے، کوئی ٹریک نہیں، سڑک نہیں، پہاڑاں دے ٹریک، میدانی علاقے چ سڑکاں، تے ہن ایتھے نہ تے پانی پانی ہے، نہ کوئی ٹریک، نہ کوئی سڑک، ہن پانی چلنا ہے تے سمندر دے وچوں راہ لبنا ہے، کدھروں جانا ہے، کدھروں مڑنا ہے، سارا نظام تاریاں دے اوتے، کہ کون سا ستارہ ہے، کس طرف نکلتا ہے، اور کس سے کس جہت کو جائیں تو کون سا ملک ہے، کس ستارے سے کس جہت کو جائیں تو کون سا علاقہ ہے، سارا نظام، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ نے دوسرے مقام ہے، اور ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہن صحرائی علاقے نے، آئی نیری، چکر چلے، ادھر لٹیلے، ادھر لٹیلے، ادھر راہ ہی بدل جاندے نے، چلو میدانی علاقے سڑکاں، پہاڑی علاقے ٹریک، تے جڑے ریگستانی علاقے ہوندے جی اوتھے راہ بھی نہیں رہندے، کیوں؟ راہ سارے کدے نے ریت دے، ہوا چلی نہیں، چکر چلے نہیں، تے اور رستے گم، ہن چلنا کدے نہ، یا تو پرانے جڑے بندے اتنے پیتی رہن والے تھوڑے مستقل، وہ تو تھوڑا بہت لب لین گے، ورنہ چولستان سے گواچیا پانی بھی نہیں لبنا انہوں، وہ تو پیاسا ہی مر جائے گا ساری زندگی۔ تو پھر رستے فی ظلمات البر، اب یہ ریگستانی علاقے ہیں، خشکی کے اندھیرے ہیں نا، تو ان میں بھی رستہ تلاش کرے کس سے؟ ستاروں سے، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں رستہ تلاش کریں وہ کس سے؟ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا ستاریاں دا، اللہ نے قرآن چ 3 فائدے بیان کیتے ہیں ستاریاں دے، ستاروں کے 3 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا تہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، یا دوسرے مقام میں اس کو اس انداز بیان کیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ مایا رجوما للشیاطین، یہ جو شیاطین ہے نا، جو چڑھ کے آسمان سے باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، مایا یہ جو ہے رجوما للشیاطین، حفظا من کل شیطان، حفظا من کل شیطان مارد، اللہ نے یہ ستارے بنائے کس لیے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، میں پیچھا کرتے رجوما للشیاطین، اور پھر اس کے شیطانوں کو مارا جاتا اور پھڑکا کے جلا کے ان کو ختم کر دیا جاتا۔ دوسرا فائدہ ستاروں کا۔ تیسرا فائدہ ما انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، ہم نے جو ہے یہ پہلا آسمان، قریب کا آسمان، آسمان دنیا، ما انا، بے شک ہم، زینا السماء الدنیا، ہم نے خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو، بزینت للکواکب، ستاروں کی خوبصورتی سے، رات دا اندھیرا اور چمکتے ستارے، تے بندہ کدی چھاتے ہوگا نا بندہ صاف ماحول تے دیکھو کڈے شاندار منظر ماحول ہوتا ہے، تے اے ساڈے سگوں نا اے میدانی علاقے نے ہوں تے آلودگی اینی، کچھ ستارے گھٹ، کچھ ساڈے ہاں صرف اتنے چھتاں تے سون دا وہ منظر نہیں رہ گیا پرانے دور والا، ورنہ کدی پہاڑی علاقہ جاؤ نا، کسی دور سے ٹریننگ کی تھی 2 مہینے 3 مہینے، پہاڑی علاقہ یہ منظر اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پورا ایک تے فضا صاف ہوندی ہے، ستارے بھرے، اے ہوندا جی پورے ستارے زمین تے تھلے نہیں اترے پہاڑاں دے اوپر، کیونکہ پہاڑ اچے ہوندے نے اور ستارے چمکدے ہوندے نے، بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے اس پہاڑی علاقے دے اندر ستارے چمکدا۔ اے 3 مقاصد اللہ نے قرآن، ہور دے کنے فائدے نے اللہ ہی جاندا، اللہ نے صرف 3 دسے نے فائدے۔ نمبر 1 آسمان دنیا، پہلے آسمان دی خوبصورتی، نمبر 2 رجوم للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں، نمبر 3 لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور اندھیروں کے، خشکی اور پانیوں کے اندھیروں میں رہنمائی، رستہ بتانے کا ذریعہ، اور کی ہو سکتا، لیکن قسمت دا حال دسن دا انہاں دا کام نہیں ہے،
اج ساڈے ہاں ایک شرک چلتا، وہ پرانے دور شرک چلیا کہ قسمت کا حال بھی کتوں پوچھنا ستارے کو نوائے وقت آتا میگزین آتا وہ تو باقاعدہ کو پورا ادھے پونے صفحے کا کالم ہوں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، ذلیل ہو کے گزرے گا، ظاہر ہے اللہ نہ بغاوت کرو گے شیطانی کام کرو گے تو کھجل ہی ہونا نا، پھر لکھا ہوں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ پہلا بندے ایمان تے حملہ کہ اللہ کے بندو قرآن نے نبی علیہ السلام کا 5 چیزیں پیچھے سورۃ جو پیچھے لقمان کی آیت کی آئی تھی بات پہلے سو لقمان کے آخر میں فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ یہ نہیں تھا کل کیا ہوگا، یہ پورے ہفتے سے سنتریا آپ کا ہفتہ کیا ہوں ہر بندے کا نام، اچھا پھر اس نام دا پہلا حرف، پھر اس حرف دی تاثیر، اس تاثیر دے مطابق 17 ہوں یہ ساری تاثیر کی ہے، یہ تاثیر دی آتشی، اے نام جڑا وا شولے والا اگ والا، لہذا یہ واسطے 17 فلانا جڑا یہ نام نہ میچ کرتا، لہذا یہ حلقہ نام دی حالات فلانے 17 تو پتہ لگنے، یہ نام کی ہے، یہ خاک استری ہے، یہ نام جو ٹھنڈا ہے، یہ 17 فلانا ہوئے گا، یہ 17 جی یہ کام فلان ہے، اور ناموں کے پہلے حرف حروف کی تاثیر، پھر 17 پھر اس کی تاثیر، پھر بلکہ ساتھ ماں کا نام، اس کا نام پھر ماں کا نام پھر دونوں کا نام پھر 17 پھر تاثیر، اور پھر جا کے 17 ایڈجسٹ ہونا ہے، پھر کی ہونا ہے یہ غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا، کل کون جانتا۔ یہی سارا وہ کاروبار ہے جہاں بعد مولوی حرام کھاندے نے تے پیر بھی حرام کھاندے نے، اسے آڑ وچ کہدے نام تے استخارہ کروا لو، نام کی رکھیا استخارہ کروا لو، ہے کہ یہ نجومیت ہے، نجومی پن، تے عوام کو پیسہ لٹن واسطے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو جو ہے وہ ان کے ایمان پہ پیسے پہ ڈاکہ مارنے کے لیے نجومیت کا نام رکھ دیا کیا استخارہ، بوتل پیشاب دی ٹھپا شب حضوری دا، اج میں ساڈے نا آ رکھیا نا گروی، مکان گروی ہے خالص سود، پیور سود بغیر ملاوٹ تو، تے نام کی رکھتا شرعی ٹرم اسلامی اصطلاح دینی اصطلاح وہ ٹھپا لا اتنے عوام نو، اللہ نبی نے گروی رکھی جناب دی، وہ بھائی ٹھیک ہے گروی رکھی سی، اسلام میں گروی کا تصور ہے، لیکن وہ گروی شے امانت ہوتی ہے، اس میں تو اس کو استعمال نہیں کو کر سکتا، یہ تو جس کو جو تم کام کرتے اس کا تو گروی کا تعلق ہی دور دور کا بھی ہے، خالص سود تے نام رکھتا کی گروی، مکان گروی لے لو، دکان گروی لے لو، خالص سود، ماں سے زنا کے برابر ہے، تے وہ ٹلے ہوئے وہ کی کرے پھر کرایہ نہیں بچانا، کتوں روز ہر مہینے کرایہ دئیے، یعنی یہ ہے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا، اتنا بڑا جرم کہ جس کا نبی علیہ السلام ایسارھا مثل ان ینکح الرجل امہ، سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، تو کہندا کہ ہن کی کریے، یعنی غیرت کا جنازہ نکل گیا، مر گئی غیرت، کہندا کی کریے کتوں دئی ہر مہینے کرایا جی، گروی لے لئی دا 2 سال، یعنی 2 سال ماں نہ منہ کالا کرنا گوارا ہے، لیکن حرام نہیں چھڑ سکتے، دھوکھا کس نام تے گروی دے نام تے، اے دھوکھے ہوندے نے، ادھر نام کی ادھر کام کی سی نجومیت، تے نام کی دیتا انہوں استخارہ، نام کی دیتا استخارہ، اسی طرح اسٹیٹ لائف والے نے انشورنس ہے دھوکھا، خالص کاروبار، ٹوٹل کاروبار ہے، خالص فن کاروبار ہے، کبھی کسی انشورنس پھاڑ دو انہوں پوچھو کاروبار ہے کہ نہیں ہے، اسلامی انشورنس ہوگئے یا غیر اسلامی انشورنس ہوگئے بینکاں دی، خالص کاروبار ہے، اور بینکاں دی کا مقابلے سب تو زیادہ منافع بخش اور سب تو گھٹ سود شرح دینے والا عوام دا پیسہ لٹ کے اے شعبہ جے انشورنس والا تے آ جڑا نا جی آ بیمہ پالیسی والا جی ہے سود کی ہے، تارنا کاروبار کرنا کی ہے، اگر پاجی تاری لت ٹوٹی تو پھر تمہیں اینے مل لگے، اگر تھی پورے پھڑک گئے تو پھر اینے دیاں گے، جنہیں تھی پہلے طے کرو تھی 5 لاکھ دی پالیسی لینی 10 لاکھ دی لینی 15، یہ کی ہے، یہ کاروبار ہو گیا کہ تھی کنے والی پالیسی لینی
وہ حساب نہ پر منتھ تسی پیسے دینے کنے، درمیان میں وعدہ گھاٹا ہویا تو کی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یا جوا ہے تو یا پھر سود ہے، تو نام کی رہتا انشورنس، نام کی رہتا بیمہ پالیسی۔ اے دھوکھے ظلم خالصتاً عوام نو بیوقوف بنانا حرام خوری دے نام تے پتہ ہے عوام نو ہن دین تے نہیں، عوام نو پیسہ ہونا چاہیے، حلال آوے یہ حرام پرواہ نہیں۔ تو اسی طرح ایتھے گل شروع ہوئی کتوں لے تحت الستارے کہ 3 مقصد اللہ نے ستاروں کے بیان کی۔ یہ چوتھا مقصد جو لوگوں نے بنایا ہے ستارے نہ حالات معلوم کرنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، حرام ہے، غیب دانی کے دعوے ہیں۔ غیب صرف رب کا خاصہ ہے، جب تم ان کے غیب کا عقیدہ رکھو گے رب کے حق میں جو ہے وہ بغاوت شرک ہوگا۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے معاشرے میں کئی کام چلتے ہیں، یا الفاظ اسلامی دینی استعمال کرتے ہیں اور نام جو ہے کام پیچھے 2 نمبر حرام، جوا، سود، نجائز کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صرف لفظ پہ نہیں مر جانا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے کہ جس لفظ کا یہ نام رکھا وہ بندے پترو دیکھو وہ خنزیر کا نام بندہ رکھ دے بھی بفلو کٹا تے خنزیر لال ہو جائے گا، بندہ کہے کن تے اڈا کیا، موٹا بھی انہاں کیا، لتاں بھی 4 ہی نے، ہیں رلدا ملدا جائے حساب کتاب تے جی آپ یہ کٹا رکھ دیے تو اس خنزیر کا نام کٹا رکھے ہاں خنزیر لال ہو جائے گا۔ تے پھر سود دا نام، پھر استخارہ جائے جو کہانت نجومیت دا نام کہانت رہ جائے، استخارہ رکھیا استخارہ بھی لال نہیں ہونا، سود دا نام گروی رکھیا سود لال نہیں ہونا جی۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، میں آپ آیت پوری کر دی۔ قد فصلنا الآیات، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، جہے بھی معاملات میں نشانیاں کا سمجھ آ جائے اچھی طرح تاکہ تمہیں سمجھ پرکھنے دیر نہ لگے۔ قد فصلنا الآیات، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جن کو علم ہے سمجھ ہے نا، انہوں پتہ چل جائے بھی حقیقت کی ہے گی۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، مایا فالق الاسباح، صبح کو پھاڑ کر کے جب پھاڑ کر کے صبح کو نکالنے والا ہو، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنا دیا رات کو سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنا دیا سورج اور چاند کو حساب لگانے کا ذریعہ۔ مایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کرنا ہے زبردست غلبے والے رب کا اور زبردست علم والے رب کا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جعل، اس نے بنایا، لَكُمُ النُّجُومَ، تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، اندھے پانیوں اور خشکیوں کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔